ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کلیات 2 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک مجموعہ جو ہے وجود، اس میں آپ کہیے کہ ان کی شاعری ہے، اور جو موجود ہے اس میں عقیدت کی شاعری اور عقیدے کی شاعری موجود ہے، اور وہ تو ہونی ہی چاہیے تھی کہ شبیر کی مداحی میں جو 5 پشتیں گزر گئیں تو 6ٹھی پشت کیسے پیچھے رہ جاتی۔ تو وہ بلا شبہ انہوں نے حق ادا کیا ہے اسی پشت کے سلسلے کا، اور چونکہ یہ بہت ضخیم کلیات ہیں تو ظاہر ہے کہ وقت کم ہوتا ہے تقریب میں، ہر چیز پر بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم نے اپنے مضمون یا گفتگو کا جو مرکز و محور ہے وہ میر احمد نوید صاحب کی غزلیات کو بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ 2 ضخیم مجموعے ہیں کلیات کی شکل میں، اور ان میں کوئی ایک بھی مضمون یا فلیپ شامل نہیں ہے۔ یہ میر احمد نوید صاحب کا مزاج بھی ہے اور اپنے کام پر ان کا اعتماد بھی ہے۔ عام طور پر شعراء کوششیں کرتے ہیں کچھ ایسا کرنے کی جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہو، اور میر احمد نوید صاحب ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کی شہرت میں کوئی اضافہ نہ ہو سکے۔ اب جب ہم ان کے اس مجموعے کو پڑھتے ہیں، اس میں نظمیں بھی شامل ہیں، لیکن ہم نے اپنا دائرہ غزلیات تک رکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ذرا کم سے کم وقت لیں، اور ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ میر احمد نوید صاحب کے پاس ان کے کلام میں اتنا کچھ موجود ہے کہ آپ آرام سے گھنٹوں بول سکتے ہیں، اتنا کچھ ان کی شاعری میں موجود ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ بس اشارے ہی کر سکیں گے۔ میر احمد نوید صاحب کی شاعری روایتی غزل کی طرح محض جمالیاتی تکرار نہیں ہے، بلکہ ایک علمی اور فکری مہم جوئی ہے۔ ان کی شاعری کے بنیادی ستون حیرت، ہست و بود، جبر و اختیار، بصیرت اور عدم و وجود کی بحثیں ہیں۔ آج ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، اس زمانے کا انسان فکری آشوب اور وجودی تنہائی سے دوچار ہے۔ میر احمد نوید کی شاعری اس المیے کا سب سے مستند تخلیقی اظہار ہے۔ اردو غزل کی تاریخ میں ہر اہم اور غیر معمولی شاعر نے اپنے دور کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ میر احمد نوید نے جدید انسان کے اس خلا کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے جس نے تہذیب و عقائد کے زوال اور مادیت کے غلبے سے جنم لیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری وجود اور عدم کے مابین ایک باریک کھنچی ہوئی لکیر ہے۔ میر احمد نوید کی غزلیات پر نگاہ ڈالتے ہی سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے کہ میر احمد نوید صاحب کی غزل مطلع سے آغاز ہو جاتی ہے۔ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ اب غزل میں کوئی شعر آئے گا۔ عموماً شعراء مطلع محض غزل کی زمین کے تعین کی غرض سے لکھتے ہیں، لیکن میر احمد نوید کا مطلع ہی گہری فلسفیانہ فکر اور نفسیاتی بصیرت سے پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ چند مطلع ملاحظہ ہوں۔ فہم و خیال ہستی اشیاء کچھ اور ہے، فہم و خیال ہستی اشیاء کچھ اور ہے، دیکھا کچھ اور ہے، نظر آیا کچھ اور ہے۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ موجود کے سوال سے آگے نہ جا سکے، موجود کے سوال سے آگے نہ جا سکے، ممکن تھے ہم محال سے آگے نہ جا سکے۔ یہ سوچ بننا ہے کیا تجھ کو کیا بنا ہوا ہے، یہ سوچ بننا ہے کیا تجھ کو کیا بنا ہوا ہے، خدا کا کیا ہے کہ وہ تو خدا بنا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تمام مطلعوں میں ہر مطلع
وہ مستقل اکائی ہے جو انسان، کائنات اور خدا کی بابت ٹھوس موقف رکھتا ہے۔ ان مطلعوں میں سادگی اور روانی بھی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ مطلب بنایا نہیں گیا، کہا گیا ہے۔ ان کے مطلع ان کے جرأت مندانہ فکری رویے کے مظہر ہیں جو ان کی کسی بھی غزل کی ابتدا کو ہی اتنا مستحکم کر دیتے ہیں کہ پوری غزل پڑھے بغیر قاری رہ نہیں سکتا۔ یعنی میر احمد نوید کا مطلع غزل کا دیباچہ نہیں بلکہ وہ خلاصہ ہوتا ہے جو یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان مطلعوں میں سے ہی ایک اہم بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ میر احمد نوید جیسا شاعر جو وجودیت اور وجودی سوالات کو اہمیت دے، اس کے لیے محدودیت کی تلوار سر پر لٹکتی رہتی ہے، جو تکرار کی دھار کے ساتھ اگر شاعر پر گرے تو اسے دو لخت کر سکتی ہے۔ لیکن میر احمد نوید کا کمال یہ ہے کہ ان کے ہاں موضوع کی یکسانیت نہیں بلکہ خیال کی یکسوئی پائی جاتی ہے۔ ان کا کلام تکرار کے بجائے سچ کی ہزار شکلیں دیکھنے اور دکھانے کا عمل ہے۔ ان کے یہ اشعار دیکھیے: کیوں نے بچا لیا مجھے، کیا نے بچا لیا، کیوں نے بچا لیا مجھے، کیا نے بچا لیا، کیوں خوش نہ ہوں خدا سے، خدا نے بچا لیا۔ میرا سوال تھا کہ میں کون ہوں اور جواب میں، میرا سوال تھا کہ میں کون ہوں اور جواب میں مجھ کو ہنسا دیا گیا، مجھ کو رلا دیا گیا۔ سوال اپنے اپنے، جواب اپنے اپنے، سوال اپنے اپنے، جواب اپنے اپنے، یہ کیوں اپنا اپنا، یہ کیا اپنا اپنا۔ ان اشعار پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ میر احمد نوید کے فن کا بنیادی وصف ان کا استفہامی اسلوب ہے۔ یہ اسلوب میر اور غالب کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن میر احمد نوید کے ہاں سوال جواب پانے کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ سوال کی حالت میں زندہ رہنے کی کوشش ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی حالت انسان کو اشیاء بننے سے بچاتی ہے۔ ان کے سوالات کیوں، کیا، کون وغیرہ اس جمود پر کاری ضرب لگاتے ہیں جسے انسان نے مطلق حقیقت مان لیا ہے۔ وہ ان سوالات سے خودی کا نیا بت تراشتے ہیں اور پرانے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اسی شعر کو دیکھ لیجئے: کیوں نے بچا لیا مجھے، کیا نے بچا لیا۔ اس شعر میں وہ تشکیک کو حفاظتی ڈھال قرار دے دیتے ہیں۔ ان کا استفہام سقراطی منہج کی یاد دلاتا ہے جہاں علم کا واحد ذریعہ سوال ہی ہے۔ اس شعر میں انہوں نے کیوں اور کیا کو اپنی بقا اور نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے جو ان کے پورے فکری نظام کی بنیاد ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ میر احمد نوید صاحب کی شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی منتشر خیال کا آدمی شعر نہیں کہہ رہا بلکہ اس کا پورا ایک فکری نظام موجود ہے۔ اس شاعری میں آپ کو پورا ایک فکری نظام ملتا ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میر احمد نوید صاحب کس طرح شعر کہتے ہیں، ان کی فکر، ان کا پورا نظام کس طرح ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ غالب اردو کے پہلے بڑے استفہامی شاعر ہیں، بلکہ ان کے ہاں تو جو مجموعہ ہے اس کا آغاز ہی سوال سے ہوتا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، اور ان کے ہاں ہمیں مطلق استفہام نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہاں اور نہیں کے مابین انسانی عقل کو کھڑا کیا ہے۔ ہمارے خیال میں میر احمد نوید اس تشکیک کو جدید وجودی رنگ عطا کرتے ہیں۔ مثلاً غالب کہتے ہیں: جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ میر احمد نوید کہتے ہیں: فہم و خیال ہستی اشیاء کچھ اور ہے، دیکھا کچھ اور ہے، نظر آیا کچھ اور ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں دونوں شعراء کے ہاں ظاہری منظر پر یقین کر لینے کے بجائے اس کے پیچھے چھپے اصل کو جاننے کی تڑپ پائی جاتی ہے۔ دونوں ہی منظر پر اکتفا کر لینے کے بجائے بصیرت کے قائل ہیں۔ اب دیکھیے کہ میر احمد نوید کا یہ شعر جدید وجودیت اور فنومنا کے